لیڈر سے پوچھے کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. آپ اپنی لیڈر سے پوچھے یتیم بچوں کی کفالت, ان بیوہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان کے بچے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر بھیک مانگیں گے, خیرات پر گزارا کریں گے, یا اس ملک میں کوئی نظام ہے؟ اس وقت کوئی نظام نہیں ہے. تو ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے ایک عظیم مقصد کے خاطر, ایک عظیم منزل کے خاطر. کیا مقصد ہے ہمارا؟ اور میں تو آج بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بہنیں شاید پہلی بار جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو. وہ سوچتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق کیا ہے. کیا یہ بھی مسلم لیگ کی طرح ایک پارٹی ہے؟ کیا یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح ایک پارٹی ہے؟ کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی طرح ایک پارٹی ہے جو زرداری خاندان کے خاطر, جو شہباز شریف کے خاندان کے خاطر, یا کسی فرد واحد اور ذات کے خاطر کام کرتی ہے؟ نہیں. جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو اس خالق کی طرف بلاتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے, جس نے انسان کے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, چاند سورج اور ستاروں کو روشنی بخشی, جس رب نے آپ کے لیے رنگ رنگ موسم پیدا کیے, جس نے آپ کے لیے شہد کو میٹھا بنایا, نمک کو کڑوا بنایا, پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی. وہ رب جس نے آپ کو والدین سے نوازا جو آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ رب جس نے زمین کو حکم دیا ہے کہ ان کو پھل اور فروٹ دے. آپ کے لیے خوبصورت چشمے, آسمان سے بارش کے قطرے, صبح روشنی, رات کو اندھیرا, سرور اور سکون کا نظام بھی, اور جدوجہد اور محنت کا کے لمحات بھی. یہ سب کچھ ایک رب کے حکم سے ہو رہا ہے. وہی رب ہے جو جیلوں سے انسان کو نکالتا ہے اور جیلوں میں واپس بیچتا ہے. وہ عزت دینے والا, وہ ذلت دینے والا, وہ سرور اور سکون دینے والا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میں چاہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں, ہماری جماعت چاہتی ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو. آپ کو دنیا میں عزت ملے اور آپ کو آخرت میں جنت ملے. آپ قبر میں بھی جائیں تو قبر روشن ہو اور جنت کا باغیچہ ہو. اور آپ قیامت میں جب اٹھیں گے, اور اٹھنا تو ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ پہاڑ, یہ دریا, سمندر, سب پانی ہے, ختم ہونے والے. انسان لا پانی ہے. موت تو ایک دروازہ ہے, ایک کڑکی ہے, ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانے کے لیے. اللہ رب کریم نے انسان کو ایسی بے وقت چیز نہیں بنایا کہ بس موت آتی ہے اور اس کو پناہ کرتی ہے. نہیں, موت انسان کے آگے بے بس ہے, اس کو پناہ نہیں کر سکتی. تو آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ اٹھے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر نصیب ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اٹھے تو ہمارا محبوب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں اور پھر جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائے اور ہر دروازہ آپ کو پکارے کہ میرے راستے پر جنت میں داخل ہو. وہ جنت جو آپ کے انتظار میں ہے. میں نے پڑھا ہے
کہ جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں رخصتی کے طور پر وقت محنت کرتی ہے کہ میری یہ بیٹی جب سسرال کے گھر جائیں شوہر کو پسند آئے، سسرال والوں کو پسند آئے، نئے رشتہ داروں کو پسند آئے، لہذا ان کے لیے زیورات تیار کرتی ہے، رنگ برنگ کپڑے تیار کرتی ہے، پیارے اور میٹھے الفاظ ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اخلاق اور رویوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب کریم ہر صبح آپ کے لیے جنت کو سجاتا ہے کہ آنے والے مہمان کو پسند آ جائے۔ جب مہمان آ جائے اس کو میری جنت پسند آ جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ادھر بھی کامیاب ہو اور آپ جنت میں بھی کامیاب ہو۔ یہی فرق ہے بہنوں جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں، کہ یہ انبیاء کی وارث جماعت ہے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی وارث جماعت ہے۔ ہر پارٹی ووٹ مانگتی ہے، جماعت اسلامی ووٹ کے علاوہ اور کچھ مانگتی ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ عبادت کرنے والی بنیں، جماعت چاہتی ہے قرآن پڑھنے والے بنیں، جماعت چاہتی ہے آپ ایک مثالی ماں اور مثالی بیٹی اور مثالی گھر کا ملکہ بنیں۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے آپ کے اخلاق حسنہ ہو۔ جماعت اسلامی اور دوسرے پارٹیوں میں فرق یہی ہے، وہ ووٹ مانگتے ہیں، باقی آپ حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ شادی کرتے ہیں بغیر شادی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں، آپ کی مرضی۔ اور کہتے ہیں یہ آپ کی ذاتی معاملات ہے، اس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن لیڈر بھی کہتا ہے میں نمازی ہوں یا بے نمازی، میں حرام خور ہوں یا حلال کھانے والا، میری ذاتی زندگی کے بارے میں بھی میرا کارکن مجھ سے نہ پوچھے۔ گزشتہ دنوں ایک وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عید کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ کو مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایسی نہیں سوچتی۔ جماعت اسلامی یہی پوچھے کہ آپ کا ویژن، آپ کا نصب العین، آپ کا مقصد کیا ہے، اور لیڈر کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے کارکن کی صحیح رہنمائی کرے۔ بس جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہے، ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اچھے آخرت سے نوازے، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ سے بچا دے۔ یہ جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی۔ ان کا ایجنڈا پر آپ ان کو اقتدار تک پہنچائے، پھر وہ جانے اپنے لیے پراپرٹی بنا لے، اپنے خاندان کے لیے پیسہ جمع کرے، پھر کرپشن کرے، پھر کرپشن میں پیسہ جمع کرے، اور اتنا پیسہ جمع کرے کہ اگلا الیکشن ہو تو اس سے پھر الیکشن کو خریدے، پولنگ اسٹیشن اور عملے کو خریدے، میڈیا اور ٹیلی ویژنز کو خریدے۔ لیکن جماعت اسلامی انبیاء کی تحریک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ باوقار ہو۔ ہم جس طرح اس دنیا کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس طرح ہر انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ یہی کام تھا نبی مہربان کا، کہ جنہوں نے عرب کی بدھوں کی تربیت کی، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے گردن کاٹ کر کوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، وہ لوگ جو نسل پر فخر کرتے تھے کردار کی بجائے، وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، وہ لوگ جو بدکار تھے، وہ لوگ دوسروں کو قتل کرتے فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن نبی مہربان نے ان کی تربیت کی، ان سے رہنما بنائے، وہ مثالی حکمران بنے، وہ مثالی ججز بنے،
وہ مثالی سالار بنے، وہ مثالی تاجر بنے، وہ مثالی عالم بنے، وہ مثالی انسان بنے جس کا مثال 1400 سال بعد بھی ہم پیش کرتے ہیں. ہم اسی راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. تو جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں مشرق اور مغرب کا، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہمارا نصف العین کچھ اور ہے، ان کا نصف العین کچھ اور ہے. آپ کل شہباز شریف کی تقریر سن لے، میں نے بھی ساری تقریر سن لی. اول سے آخر تک ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ ہم نے تو بار بار حکومت کی ہے، ایک بار پھر ہمیں موقع دے، ایک بار پھر ہم پر اعتماد کرے. وہ یہ بتانے میں ناکام ہو گئے کہ اس 15 مہینوں میں انہوں نے کون سا کارنامہ کیا. کیوں ان کے زمانے میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ کیوں وہ یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے 15 مہینوں میں عدالتوں کی اصلاح نہیں کی، نیب کو ٹھیک نہیں کیا، تعلیمی اداروں کو ٹھیک نہیں کیا، کالجز کو ٹھیک نہیں کیا، پٹوار خانے کو ٹھیک نہیں کیا. میں نے ان 15 مہینوں میں انسانوں کے اعمال میں کوئی انقلاب برپا نہیں کی. ہاں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، میں آیا تو میں نے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کو منوعاً قبول کی، میں آیا میں نے ان کے کہنے پر ایک دن میں 24 اور 25 بل پاس کروائے. وہ یہ بتانے میں ناکام ہو گئے کہ انہوں نے کیوں مہنگائی اور بے روزگاری قوم پر مسلط کی. روز انہوں نے بجلی کی جھٹکی دیے، کیوں دیے بتاتے نہیں ہیں. روز انہوں نے پیٹرول بم استعمال کی، عوام پر خودکش حملے کیے، کیوں کیے یہ نہیں بتاتے ہیں. لیکن بتاتے ہیں ایک بار پھر ہمیں موقع دے. میں آپ بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فرق ہے مجھ میں اور ان میں. زرداری صاحب کی آرزو ہے کہ ان کا بیٹا بلاول وزیر اعظم بنے. شہباز شریف کی آرزو ہے کہ حمزہ کے لیے کوئی چانس بنے. نواز شریف صاحب کی تمنا اور آرزو ہے کہ مریم صاحبہ کے لیے کوئی چانس بنے کہ وہ وزیر اعظم بنے. جماعت اسلامی اور سراج الحق میری آرزو یہی ہے کہ پاکستان اسلامی پاکستان بن جائے، خوشحال پاکستان بن جائے، کرپشن فری پاکستان بن جائے، کلین اور گرین پاکستان بن جائے. میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو. میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم انقلاب چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں اور انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں، انقلاب کا آغاز اپنے اعمال سے کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، سینئر منسٹر تھا. جب حکومت سے فارغ ہوا سب سے پہلے میں پشاور کے جامع مسجد محبت خان گیا. جمعے کا دن تھا، 9-10 ہزار لوگ موجود تھے. ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. لوگوں سے کہا، لوگوں سے عرض کی، میں نے اتنے سال وزارت کی، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. کیا یہ لوگ بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے؟ کیا یہ لوگ بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ چلے ہمت کر کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کر اعلان کرے، میں آج بھی 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، آپ کے بہنوں کی اس مجلس میں بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. چلے زرداری بھی اپنے آپ کو پیش کرے، شہباز شریف بھی اپنے آپ کو پیش کرے. 15 مہینوں میں انہوں نے ایک کارنامہ کیا کہ نیب کے دفاتر میں اپنے کیسز ختم کیے، انہوں نے اپنے فائلز بند کیے. اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کیا. اب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پھر ووٹ دے تاکہ سانپ اژدہا بن جائے، تاکہ بچھو ہاتھی بن جائے اور مزید ان کے خاندان اس ملک پر
اس لیے بہنوں، یہ دو خاندان جب تک پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، انسان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، جہالت ختم نہیں ہو سکتی، بے روزگاری کم نہیں ہو سکتی، مہنگائی کم نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک خاندان کا نام زرداری خاندان ہے اور دوسرے خاندان کا نام شہباز شریف کا خاندان ہے۔ انہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا، انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ 75 سالوں سے اس ملک میں سیاسی دہشت گردی ہے، ان خاندانوں کی وجہ سے جن کو انگریز نے رکھا تھا اور پالا تھا۔ اس ملک میں معاشی دہشت گردی ہے کہ 98% دولت صرف 2% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو ایک بار نہیں بار بار لوٹا، اور ہر بار لوٹنے کے بعد پیسہ اکٹھا کر کے باہر چھپانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وقت آیا ہے کہ اب میں اور آپ ہم سب مل کر اس نظام کو بدلنے کے لیے جہاد کریں، اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر یقین کیا، اس نے مضبوط رسی کو پکڑی۔ طاغوت کیا ہے؟ جس سے انکار اور بغاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ طاغوت ہر اس لیڈر کا نام ہے، اس پارٹی کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی بجائے اپنی طرف بلاتا ہے، جو اپنا غلام بناتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ تمام لیڈر جو اس وقت سیاست میں موجود ہے، یہ آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں یا اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں؟ جماعت اسلامی یہی کہتی ہے کہ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ ماں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ عظیم انقلاب، یہ اسلامی انقلاب آپ کی تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ خواتین آگے آ کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا تو ایک اہلیہ ان کے ساتھ تھی ہاجرہ کی صورت میں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون کے گھر میں ایک آسیہ نامی خاتون موجود تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نظام کو چیلنج کیا، ابو جہل اور ابو لہب کو چیلنج کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت میں ایک ذات اس کی پشت پر موجود تھی جس نے اپنے مال سے، اپنے اخلاقی سپورٹ سے اور دل اور جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ جب امام حسین نے دشت کربلا میں یزید کو چیلنج کیا، یزیدی نظام کو چیلنج کیا، وہ لڑتے رہے، آگے بڑھتے رہے، لیکن خیمے میں موجود ہمارے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ان کو تسلی دیتی رہی، ان کے لیے دعائیں کرتے رہی، ان کو صبر اور استقامت اور ثبات کا پیغام دیتے رہے۔ وہ حضرت زینب کی صورت میں کٹے ہوئے اور پٹے ہوئے دوپٹوں کے ساتھ جب زیاد کے دربار اور یزید کے دربار میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خطاب کیا اور فرمایا، حضرت امام حسین کی اہلیہ نے، ہماری ماں، ہماری بہن نے، کہ اگر میرے سرتاج نے دشت کربلا میں خون دیا، جان دیا، امت کو یہی پہ بیٹیاں ترقی کرے۔ ہم انشاءاللہ ہر یونین کونسل، ہر میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، اسکول اور کالج اور بستیوں میں کھیل کے میدان بھی بنائیں گے۔ ہم جس اسلام کو جانتے ہیں اس میں انسان کی ترقی اور خوشحالی ہے، اس میں ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا کھیل سے ہم بچوں کو منع نہیں کرتے، ان کے لیے انشاءاللہ چار دیواری کے اندر نظام بنائیں گے۔
मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम कर्जों से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान में अल्लाह के निज़ाम की हाकमियत होगी। पाकिस्तान में एक खुशहाल ज़माना आएगा। इस अजीम काम में हम आपके ताउन के तलबगार हैं। आप लोगों से बात करें कि अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो ये तमाम पार्टियां करप्शन में इन्वॉल्व है सिवाय जमात इस्लामी। कोई दाग धब्बा नहीं है, अगर है तो मैं हाजिर हूं। अगर आप लोगों से बात करें कि अगर आप हकीकी जमहूरियत चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है, बाकी तो मुवरसी जमातें और प्रॉपर्टीज है, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद नवासी। अगर आप लोगों से बात करें कि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी जो हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी है। इन्हीं बुनियादों पर आप बड़े गैरत और बहादुरी के साथ मुआशरे में लोगों के साथ बात करें। मैंने उम्मीदवारान का नाम नहीं लिया कि जमात इस्लामी और मैं एक ग्रीन और खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान की खुशखबरी देकर इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद। जौहर टाउन के एरिया में LDA की गुंडागर्दी जौहर टाउन कब्रिस्तान के करीब झुग्गियों की तोड़ फोड़ और गरीब बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और स्कूल कैंप को भी तोड़ दिया। पानी का निज़ाम ख़त्म कर दिया। गरीब पानी की बूंद बूंद से गर्मी की वजह से तरसने लगे और गरीब झुग्गियों वालों का कहना है कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास ना कोई रहने की जगह है और ना पानी का कोई वसाइल है। गरीब होना जुर्म हो गया है। महंगाई ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। LDA वाले बोलते हैं हमें मंथली दो, नहीं तो हम आप लोगों के साथ ऐसे ही करेंगे। हम गरीब उनको कहाँ से इतने पैसे दें? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम झुग्गियों में ही क्यों रहते? मजबूरों को इंसाफ चाहिए। हमारी चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए।